أشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جتنا یہ ماہ مبارک گزر گیا رب کریم اسے قبول کر لے آمین جتنا باقی ہے صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہم سب کو نصیب فرمانا اس کی جتنی رحمتیں ہیں جتنی برکتیں ہیں جتنی فضیلتیں ہیں جتنی عظمتیں ہیں اللہ ہم سب کو ان کا حصہ نصیب فرما دے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اس ماہ مبارک کا جس نے ایک روزہ جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا ایک روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا ساری زندگی اس ایک روزے کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے تو اس ماہ مبارک کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فتویٰ ہے کہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے والے کے روزے کی قضا ہی نہیں ہوتی، یہ قضا تو اس روزے کی ہے جو کسی شرعی عذر سے رہ گیا۔ بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کے چھوڑ دیا
ساری زندگی اس ایک روزے کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ اس مہینے کی برکتیں کہاں سے ڈھونڈے گا، اس مہینے کی رحمتیں کہاں سے لائے گا، اس مہینے کی فضیلتیں کہاں سے لائے گا، جو یوں فرمایا گیا کہ باقی مہینوں میں اللہ پاک اپنی رحمتوں کو برساتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ پاک اپنی رحمتوں کو لوٹاتا ہے۔ جس ماہ مبارک میں روزے دار کا سونا بھی عبادت بن جائے، جس ماہ مبارک میں کھانا بھی عبادت بن جائے، جس ماہ مبارک میں کھلانا بھی عبادت بن جائے، جس ماہ مبارک میں پینا اور پلانا بھی عبادت بن جائے، جس ماہ مبارک میں روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک بخشش کی دعا کرتی ہوں، جس ماہ مبارک میں روزے دار کے خالی معدہ ہونے کے باعث منہ سے سمیل اٹھتی ہو اور وہ اللہ پاک کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہو، جس ماہ مبارک میں ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہو، جنت کو بنایا اور سنوارا جاتا ہو، جس ماہ مبارک کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جہنم کو بند کر دیا جائے اور جنت کو کھول دیا جائے، جس ماہ مبارک میں خود ذات کبریا آسمان دنیا پر تشریف لا کر بندوں کو خود آواز دیتی ہو، جس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے قرآن اتارا ہو، جس ماہ مبارک میں اللہ نے آمنہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رسالت و نبوت پہ سرفراز فرمایا ہو، جس ماہ مبارک میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہو جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی افضل ہو، جس ماہ مبارک کے پہلے 10 دنوں کو رحمت کے 10 دن کہا گیا ہو، جس کے درمیانے 10 دنوں کو بخشش کے 10 دن کہا گیا ہو، جس کے آخری 10 دنوں کو جہنم سے آزادی کے دن کہا گیا ہو، وہ بندہ یہ چیزیں سارا سال بھی روزے رکھتے رہے تو کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گا جو اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہے۔ حدیث میں کہا گیا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو جب جنت میں تھے، جنت کی نعمتیں مہیا تھیں، جنت کی آسائشیں اور جنت کے آرام مہیا تھے، صرف یہ نعمتیں نہیں کہ جنت میں کھانا پینا آپ کی چاہت کے مطابق ہوگا، صرف یہ نعمت جنت کی نہیں کہ اللہ آپ کو حوریں اور غلمان دے دے گا، بلکہ فرمایا جنت کی نعمتیں تو اتنی بے شمار ہیں کہ انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، جوان کبھی بوڑھا ہی نہیں ہوگا اور اللہ کسی کو بوڑھا جنت میں کرے گا ہی نہیں۔
جنت میں کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا، جنت میں کبھی کوئی پریشان نہیں ہوگا، جنت میں کبھی کسی کو کوئی دکھ نہیں آئے گا، جنت میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایک ہی عمر ہے تو ایک ہی رہے گی، ایک ہی ہے تو ایک ہی رہے گی۔ انشاءاللہ جب آپ بھی سارے جنت میں جائیں گے تو یہ ساری نعمتیں اللہ آپ کو بھی مہیا کرے گا، آمین زور سے کہیں۔ دنیا میں بڑھاپا اچھا نہیں لگتا، دنیا میں بیماری اچھی نہیں لگتی، دنیا میں پریشانی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ جس کو سکھ دے دے وہ اس دنیا کا بہت باکمال انسان ہے۔ اللہ جس کو کبھی بیماری نہ دے اس دنیا میں وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ اور سدا اللہ کسی کو جوان رکھ دے یہ اور بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں اللہ پاک آپ کو جنت میں دے گا، زور سے آمین کہہ دیں۔ یہ ساری نعمتیں جنت میں مہیا تھیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ جب زمین پہ آئے خود ہندوستان میں جا گرے، ہماری دادی ہماری اماں جدہ میں جا گری، زندگی کا ساتھی بھی بچھڑ گیا، دنیا میں آئے تو اب بیماری بھی آئی، اب پریشانی بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، چند ہی دنوں میں وہ جنت کا حسن و جمال بھی چلا گیا۔ شیشے اس زمانے میں تھے نہیں، کہیں پانی میں آدم علیہ السلام کو اپنا عکس نظر آیا تو وہ جنت کا حسن مان دکھا، بال بکھرے ہوئے نظر آئے، چہرے پہ جھریاں نظر آئیں، بڑھاپا جھلکتا اور جھانکتا نظر آیا۔ کہا مولا جانتا تو بھی ہے کہ میں نے جان بوجھ کے وہ درخت کا پھل نہیں کھایا، جانتا تو بھی ہے، اس لیے کہ تیرے سے ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے، بھول ہو گئی۔ اب بھول کی اتنی بڑی سزا تو ہمیں مل گئی کہ ہم جنت سے زمین پہ آ گئے، لیکن آگے اتنی بڑی سزا نہ دے کہ جنت کی نعمتیں ہی ہم سے چھن جائیں، جنت کا وہ حسن و جمال ہی ہم سے دور ہو جائے۔ تو ارشاد خداوندی ہوا آدم جنت کا حسن دوبارہ چاہتے ہو؟ کہا مولا حسن کسے نہیں چاہیے، جوانی کسے نہیں چاہیے، جمال کسی نہیں چاہیے، اور شاید وہی فطرت آج تک اولاد کے اندر چلی آ رہی ہے کہ 80 سال کے بوڑھے کو بھی بوڑھا کہہ دو تو وہ بھی ناراض ہوگا کہ ہمیں بوڑھا کیوں کہا، 100 سال کے بوڑھے کو بھی کہہ دو تو وہ بھی کہتا ہے کہ مرد جتنا بوڑھا ہو جائے گھوڑے کی طرح جوان رہتا ہے، ہمیں بوڑھا کیوں کہا۔ اور آپ 70 سال کی کسی ماں بہن کو آنٹی کہہ دو تو وہ بھی سامنے سے ناراض ہوتی ہے، میں تینوں آنٹی نظر آنی ہے۔ شاید یہ فطرت آج تک اسی وجہ سے چلی آ رہی ہے۔ تو ارشاد خداوندی ہوا کہ آدم جنت کا حسن چاہتے ہو، جنت کا جمال چاہتے ہو، جنت کی جوانی چاہتے ہو، دکھ پریشانی نہیں چاہتے ہو؟ کہا مولا بے شک تو جانتا ہے۔ تو ارشاد خداوندی ہوا ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرو۔ یہ پہلا روزہ تھا جو زمین پہ فرض ہوا۔ مولا کب رکھا کروں؟ کہا ہر مہینے کی 13، 14، 15 جب چاند کی آ جائے تو روزہ رکھا کرو۔
جنہیں کتابوں میں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ دن بھی روشن ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے تو رات بھی روشن ہوتی ہے۔ وہ ایسے دن ہوتے ہیں کہ جہاں رات بھی روشن ہوتی ہے، دن بھی روشن ہوتا ہے۔ روشن دن اور روشن راتیں روزے اور عبادت میں ہمارے سامنے گزار دو، ہم تمہیں جنت کا حسن نصیب کر دیں گے۔ اسی حدیث کو آج میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو میرا خیال ہے میں غلط نہیں کہوں گا۔ جو مسلمان رات کو جاگتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سحری کھاتا ہے، حالانکہ سحری انسان کتنا بھی لالچ کر لیں ایک چپاتی نہیں کھائی جاتی۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ مزدور ہیں، 2 4 4 پراٹھے کھا جاتے ہیں، لیکن نہیں کھایا جاتا بننے سے۔ اس میں اللہ برکت اتنی ڈالتا ہے۔ باقی دنوں کا کھانا کھانا ہے، رمضان کا کھانا عبادت ہے۔ سیدنا بلال حبشی، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں جب میں صبح سحری کے لیے اذان کہنے آتا تو کبھی کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے ہوتے تو مجھے دعوت دیتے، تو دعوت میں یوں نہیں کہتے تھے کہ بلال میرے ساتھ سحری کر لو، ارشاد فرماتے تھے آؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا سحری کھانا نہیں چھوڑنا۔ یہ یہود و نصارہ اور ہمارے روزے کے درمیان میں فرق کرتی ہے کہ ان کے ہاں سحری نہیں، ہمارے ہاں سحری ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ سحری مت چھوڑنا، چاہے کھجور کا ایک دانہ ہی تمہیں نصیب ہو جائے، اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ اس وقت کے کھانے میں میرے اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے آؤ ہمارے ساتھ برکت والا کھانا کھاؤ۔ جو بندہ سحری کرتا ہے، تھکا ہارا ہے، اگر ایمان کی نظروں سے کبھی دیکھو تو جو پیشانی اس کی اندر اللہ نے نور رکھا ہوا ہوتا ہے سارا دن میں، وہ چٹ پٹا جو سارا دن کھاتا رہتا ہے، جو اس کے چہرے پہ نحوست ہوتی ہے، وہ کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ، جھلکتی ہوئی نحوست نظر آتی ہے۔ اور جو روزہ رکھتا ہے اس کے ماتھے اور پیشانی کے اندر قدرتی چیز ہے، اگر آپ ایمان کی نظر سے دیکھیں تو نور جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ مومن دور سے پہچان لیتا ہے، جسے اللہ فراست کی نظر دیتا ہے، جسے اللہ عقل کی نظر دیتا ہے، جسے اللہ ایمان کی نظر دیتا ہے، جسے اللہ پہچان کی نظر دیتا ہے، وہ چال اور ڈھال سے اور ماتھے کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے یہ روزہ دار۔ اور جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، میری زندگی کا تجربہ ہے، صف میں بیٹھا بندہ نظر آ جاتا ہے یہ روزے والا ہے، اور اس نے روزے نہیں رکھے یہ وہ ہے۔ اس لیے کہ روزے کے اندر میرے اللہ نے ایک نور رکھا ہے جو آدم علیہ السلام کو نصیب ہوا، اور آج آدم علیہ السلام کی اس اولاد کو بھی اسی طرح نصیب ہے۔ آج تک روزے سے کسی کو مرتا نہیں دیکھا۔ آپ نے کبھی سنا ہو کو بندہ روزے سے مر گیا ہے تو آپ بتائیں۔ میری 50-55 سال کی عمر ہو گئی، میں نے کبھی نہیں سنا۔ ہاں، زیادہ کھانے سے تو مرنے والے دیکھے کہ صاحب اس نے بہت کھایا اور مر گیا۔
لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے روزہ رکھا ہو. ہاں روزے کے علاوہ کبھی بھوک سے کو مر گیا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس نے روزہ رکھا ہے شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. روزہ جتنا صبر اور حوصلہ دیتا ہے، روزہ جتنا ایمان اور یقین بناتا ہے، روزہ انسان کی جتنی رہنمائی کرتا ہے، کوئی اور چیز انسان کی اتنی رہنمائی نہیں کرتی. آپ نے کبھی سنا ہو تو بے شک آپ جمعے کے بعد مجھے بتا دیں کہ جی فلاں دن ہم نے سنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں روزے کی حالت میں 10 بندے مر گئے. زیادہ کھاتے جائیں انشاءاللہ موت جلدی آ جائے گی. میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات چھیڑی تھی کہ صاحب فکر لوگ کہتے ہیں، صاحب عقل لوگ کہتے ہیں، صاحب ایمان لوگ کہتے ہیں کہ جسم کی غذا کھانا ہے اور روح کی غذا بھوک ہے. روح کو بھی غذا چاہیے اور جسم کو بھی غذا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. سال میں گویا 6 مہینے روزے تھے، 6 مہینے افطار تھی. یہ زندگی بھر کا معمول تھا حضرت داؤد علیہ السلام. پھر بھی لوہے کے بڑے بڑے گارڈر کو ہاتھ سے سیدھا کر لیتے تھے اور ٹیڑھا کر دیتے تھے. بلکہ کہا جاتا کہ لوہے کے لباس بنا لیا کرتے تھے، زرہیں بنایا کرتے تھے لوہے کے ہاتھ سے. اگر روزہ کمزور کرتا ہوتا تو میرا خیال ہے اس دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام سے زیادہ کمزور کوئی نہ ہوتا. اور پھر روزے کی برکت تھی کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے جسمانی حسن و جمال کو اور آپ کے صوتی اور آواز کے حسن جمال کو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں جتنی اچھی آواز اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی، اللہ نے کسی کو اتنی خوبصورت آواز دی. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی ایک دن اللہ پاک میزبانی فرمائیں گے تو میزبانی ایسی ہوگی کہ سارے جنت والوں کو ایک میدان میں جمع کر کے اللہ پاک خود اسٹیج پہ آ بیٹھیں گے. اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی آواز میں ان کو زبور سناؤ. اور حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھیں گے. آواز کو سن کر جنت والے 70 سال تک بے ہوش ہو جائیں گے، کسی کو ہوش نہیں رہے گا. جسے عربی میں لحن داودی کہا جاتا. اللہ کسی کو اچھی آواز دے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو داؤد کی آواز دی. صرف یہ حسن و جمال نہیں ہوتا، یہ بھی حسن و جمال ہوتا. چال ڈھال کے اندر بھی حسن و جمال ہوتا، اور سب سے بڑا حسن و جمال انسان کے اخلاق کے اندر ہوتا. ایک بندہ بہت خوبصورت ہے، بولتا بہت خوبصورت ہے، چلتا بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کا اخلاق جانوروں جیسا ہے، یہ حسن نعمت نہیں بلکہ وبال بن جاتا. اور کہا جب حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو سن کر بے ہوش ہوش میں آئیں گے تو پھر اللہ مجھے کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ مجھے کہیں گے میرے نبی یہ تو داؤد کی آواز تھی، اب ذرا آپ بھی اپنی ان کو آواز سنو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سورہ یاسین کی تلاوت کروں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. جس کا شروع ہی میرا اللہ یاسین سے کرتا ہو.
جس کا معنی یوں بنتا ہو کہ ہے خوبصورت چہرے والا. فرمایا جب میں یاسین پڑھوں گا تو اہل جنت میری آواز کو سن کر بھی 70 سال تک بے ہوش ہو جائیں. کتنے وہ خوش قسمت لوگ تھے، کتنے وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے ہمارے نبی کی آواز کو سنا ہوگا، پیچھے کھڑے نماز پڑھتے ہوں گے. ایک صحابی بہت بڑا گناہ کر کے آ گئے. نماز سے پہلے در رسالت پہ رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دو میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں، آپ مجھے پاک کر دو. وہ کہہ رہا تھا، ادھر سے بلال نے اذان کہہ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد آنا، ہم نماز پڑھ لیں. نماز پڑھی، اس نے پیچھے نماز پڑھی، سلام پھیرا. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھے ہی کہا وہ کہاں ہے مسئلہ پوچھنے والا؟ ندامت کا ڈھیر سر پہ لے کے کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ میں ہوں. کہا جاؤ تمہیں مبارک ہو، یہ جبریل آیا ہے، تجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں تو کیا گناہ کر کے آیا. اللہ نے کہا ہے آج جس نے بھی تیرے پیچھے نماز پڑھی ہم نے سب کے گناہ معاف کر دیے. جس نے بھی تیرے پیچھے نماز پڑھی ہم نے سب کے گناہ معاف کر دیے. ستر سال تک بے ہوش رہنے والوں کو جب ہوش آئے گی تو فرمایا پھر جنت والوں کو اللہ کہے گا تم نے میرے داؤد کی آواز کو بھی سن لیا، تم نے میرے محبوب کی آواز کو بھی سن لیا. اب ذرا توجہ کرو، اب میں تمہیں اپنی آواز سناتا ہوں، اب میری آواز کو سنو. پاک نبی فرماتے ہیں پھر اللہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ پڑھ لو. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ تم جتنے آئے بیٹھے ہو او جنت والو تم سارے فانی تھے، میں اس وقت بھی باقی تھا، میں آج بھی باقی ہوں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. او میرے ہانگ کانگ کے ساتھیوں، روزہ صرف اس کا نام نہیں کہ میں نے اپنے پیٹ کو کھانے سے خالی رکھا، میں نے اپنے پیٹ کو پینے سے خالی رکھا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی روزہ ہے، 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 تیری شرمگاہ کا بھی روزہ ہے،
صرف کھانا پینا بند کرنا روزہ نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میری امت کے لوگو، تو مجھے اس کی گارنٹی دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زور سے کہو صلی اللہ۔ تو مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں کملی والا تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس طرح چغلی کرنی منع ہے، غیبت کرنی منع ہے، گالی دینا منع ہے، گانا گانا منع ہے، روزے کی حالت میں چغلی سننا بھی منع ہے، گالی سننا بھی منع ہے، گانا سننا بھی منع۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا روزہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگا بڑی اچھی چیز ہے، 11 مہینے کھاتے رہتے ہو، 1 مہینہ نہ کھاؤ، اس کی سروس ہو جاتی۔ جس طرح گاڑی کی سروس سال میں کراؤ، 6 مہینے میں کراؤ، اللہ پاک نے بندے کے معدے کا، بندے کے اندر کے بھی سروس کا بندوبست کر رکھا ہے، بہت اچھی چیز۔ میں نے کسی سوشلسٹ سے پوچھا روزہ کیا ہے؟ کہنے لگا بڑی ایکول چیز ہے، سب کو برابر کرتا ہے، ہر بڑا چھوٹا برابر، ہر امیر غریب برابر، رعیت بھی برابر، وزیر بھی برابر، پیر بھی برابر، مرید بھی برابر، روزہ برابری کو پیدا کرتا ہے۔ میں نے فوجی سے پوچھا روزہ کیا ہے؟ فوجی کہنے لگا ایک ٹریننگ ہے، جہاد پہ جانا پڑ جائے، بھوکے لڑنا پڑ جائے، کیسے لڑو گے؟ ذرا بھوکے رہنے کی ٹریننگ لے لو۔ بزرگان دین نے لکھا ہے، شاہ اسماعیل شہید، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کبھی بالا کوٹ جا، پہاڑوں میں تجھے شہید کا مزار نظر آئے گا۔ او دلی کا شہزادہ، میرے پاک نبی کے خاندان کا شہزادہ، دلی سے لڑتا لڑتا تیرے پاکستان کے بالا کوٹ کی وادیوں میں جا کے شہید ہو گیا۔ دوپہر کا وقت آتا، گرمی کا زمانہ آتا، دہلی کی جامع مسجد کے فرش پہ ننگے پاؤں جوانی کے دنوں میں چلتے، لوگ کہتے شہزادے ننگے پاؤں کیوں چلتے ہو؟ کہتے جہاد کی ٹریننگ کر رہا ہوں۔ کبھی اللہ کے دین کے لیے دھوپ میں اسماعیل کو ننگے پاؤں چلنا پڑ گیا، آج ٹریننگ کر لوں تاکہ اس وقت تکلیف نہ ہو۔ سردی کے موسم میں دریا میں جا کے تیر رہے ہیں، پیراکی کی کوششیں ہو رہی ہیں، شاگرد کہتے استاد جی سردی کے موسم میں دریا میں نہانا کوئی سنت تو نہیں؟ کہا میاں ہو سکتا ہے میرا اللہ کل اسماعیل سے کوئی جہاد کا کام لے لے، آرڈر کر دے میرے دین کے لیے سردی میں لڑنے جا، سردی میں لڑنے جاؤں، راستے میں دریا آ جائیں۔ پھر یہ دلی کا شہزادہ دریا کو دیکھ کے، سردی کو دیکھ کے، پانی کی ٹھنڈک کو دیکھ کے کنارے پہ کھڑا ڈرنے نہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ٹھنڈے پانی میں ڈوب کے مر جاؤں، ٹریننگ کر لوں۔ روزہ ایک ٹریننگ ہے۔ فوجی کہتا ہے میں نے صوفی سے پوچھا روزہ کیا ہے؟ صوفی کہتا ہے روزہ دل کو صفا کرتا ہے، روزہ دل کو صفا کرتا ہے۔ گرمی کا روزہ ہے، بھوک شدت کی لگی ہوئی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، نہانے بندہ گھسا ہے، اگر غسل خانے میں نہاتے نہاتے 2 قطرے پانی کے اندر ڈال لے، دیکھنے والا کوئی نہیں، کھڑا ہے، بیچارہ گلے کا غرارہ بھی نہیں کرتا، بیچارہ کلی بھی ڈر ڈر کے کرتا ہے،
کہیں پانی نیچے نہ چلا جائے۔ میں باہر سے آواز دے کے کہتا ہوں گرمی میں روزہ رکھا ہے، تھک گئے ہو، پانی پی لو۔ تجھے اندر دیکھنے والا تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ اندر سے کہتا ہے قاری صاحب، اے مولوی صاحب، آپ کی بات بچا، میں اندر کھڑا ہوں، کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن وہ جو آسمانوں پہ ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ افطاری کا وقت آیا، کھانا سامنے ہے، انواع و اقسام کے کھانے ہیں، خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، بچہ بھی معصوم بیٹھا ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے۔ معصوم بچہ کہتا ہے ابا جی کھاتے کیوں نہیں ہو، اماں جی کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ابا کہتا ہے بیٹا ابھی وقت نہیں ہوا، اماں بھی کہتی ہے بیٹا ابھی وقت نہیں ہوا۔ بیٹا جانتا نہیں روزہ کیا ہے، روزہ کہتے کسے ہیں۔ پھر 2 منٹ کے بعد وہ کہتا ہے اماں ہر چیز موجود ہے، کھاتی کیوں نہیں، پیتی کیوں نہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ ماں اس وقت کہتی ہے بیٹا ابھی میرے اللہ کا حکم نہیں آیا، اور اللہ کا حکم کب آئے گا؟ قرآن کہتا ہے جب سورج غروب ہو جائے گا۔ غروب ہونا میرے اللہ نے اسے غروب کر دیا، اب تمہیں حکم آیا روزہ کھولو۔ اور حدیث جبریل میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو عبادت اس طرح کر کہ تو اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اگر اس منزل تک نہیں پہنچا ہوا تو پھر کم از کم عبادت کرتے وقت اتنا تو سوچ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کوئی آنکھ میرے اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن کوئی وجود میری اللہ کی آنکھ سے چھپ نہیں سکتا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اے میرا ہانگ کانگ کا ساتھی، میں نے اپنے اللہ سے پوچھا میرا اللہ روزہ کیا ہے؟ تو نے جو حکم دیا اے ایمان والو روزہ رکھو، بس سر و چشم سر تیرے حکم کے آگے میں جھکا دیتا ہوں، تیرے حکم کے آگے بولنے کی مجال نہیں، اس لیے کہ میں تیرا بندہ بھی ہوں، تیرا بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں تیرا خلیفہ بھی ہوں، تیرا خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں تیری قدرت کا شاہکار بھی ہوں، تیری قدرت کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ تیرے محبوب کا امتی بھی ہوں۔ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے محبوب کا امتی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا مولا میں تیرا نام لینے والا ہوں، میں مانتا ہوں تیرا حکم ہے، لیکن میرا اللہ میں ہانگ کانگ والوں کو کیسے سمجھاؤں روزہ کیا ہے؟ ایک بات تو میں نے گزشتہ جمعہ کہی، ہانگ کانگ والو روزہ ایک راز ہے جو میرے اللہ اور روزے دار کے درمیان میں ہے، یا وہ جانتا ہے یا روزے دار جانتا ہے روزہ ہے یا نہیں، یہ ایک راز ہے، اور راز کا نتیجہ بھی میرے اللہ خود کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، ہر عبادت کا ثواب میرے فرشتے لکھتے ہیں، جب تم روزہ رکھتے ہو میں فرشتوں سے تمہارا رجسٹر لے کر روزے کا ثواب خود اپنے قدرت والے ہاتھ سے لکھتا ہوں میں نے کتنا دینا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہی، ہر عمل کا بدلہ جنت، روزے کا بدلہ جنت نہیں۔ اللہ میاں روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود خدا ہوں۔ غزوہ طائف ہوا، میرے پاک نبی کی خدمت میں بہت مال آیا، بہت جانور آئے، ہزاروں کی تعداد میں قیدی آئے، اسلحہ آیا، بکریاں آئیں، بھیڑیں آئیں، اونٹ آئے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو بلایا، سارا کچھ مکے والوں کو بانٹ دیا۔ مدینے کا ایک نیا مسلمان نوجوان کھڑا ہوا،
کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے سارا مکے والوں کو دے دیا، ہم مدینے والوں کو کیا دیا؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا او مدینے والا، اگر اس دھرتی پر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یا وہ انصاف کرنے والا؟ بولو بے شک۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اس لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن کی یہ آیت پڑھا کرو الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یا سنا کرو، اس وقت کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک اور آیت آتی ہے قرآن میں، سورہ غاشیہ کی آخری آیت، میرے پاک نبی نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر تم سارے مرنے کے بعد میرے پاس آؤ گے، ان الینا ہماری طرف آؤ گے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم تم سب کا حساب لیں گے۔ دعا کر اللہ حساب نہ لے، دعا کر اللہ حساب نہ لے، دعا کر اللہ حساب نہ لے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، جے فضل کریں تے بخشے جان، میں ورگے منہ کالے ہو۔ زور سے کہہ دو آمین۔ اللہ اپنا فضل و کرم کر دے، ہم تیرے سارے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ اللہ تو ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ اللہ یہ فضل کا مہینہ، یہ تیرے کرم کا مہینہ، اللہ یہ تیری رحمتوں کا مہینہ، اللہ یہ تیری بخشش کا مہینہ، اللہ یہ تیری مغفرت کا مہینہ، ہم سارے گنہگار گناہوں کے مجسمے اور ڈھیر لے کر تیرے دربار میں بیٹھے ہیں۔ میرے مولا تو ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، میرے پاک نبی نے فرمایا او میری امت کے لوگو، جب کبھی قرآن کی یہ آیت سنا کرو تو کہہ دیا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ پہلی بات تو حساب نہ لینا، اگر لینا تو حساب میں آسانیاں کر دینا، اللہ حساب میں آسانیاں کر دینا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گنہگار ایسا آئے گا میرے اللہ کے دربار میں، اللہ پاک اکیلے بلائے گا ادھر آ۔ پہلے اللہ اس کو چھوٹے گناہ دکھائے گا، دکھانے کے ساتھ اللہ کہے گا جا ہم نے سارے بخش دیے، پھر خود بولے گا اللہ یہ تے چھوٹے چھوٹے نے میرے وڈے تے رہ گئے نے، وہ تے میں نے وکھائے نہیں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے اللہ اگر یہ بخش دیے، بڑے رہ گئے ہیں وہ بھی بخش دے۔ اللہم پڑھ لو دعا، اللہم حاسبنی حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ پہلی بات حساب نہ لینا، بولو آمین۔ اگر لینا تو مولا اتنا آسان کر دینا کہ تیرا فضل و کرام شامل حال رہے۔ اے مدینے والا، اگر میں دنیا میں زمین پہ انصاف نہیں کروں گا کون کرے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم،
اے بکریاں بھی مکے والے لے گئے، اونٹ بھی مکے والے لے گئے، تلواریں بھی مکے والے لے گئے، نیزے بھی مکے والے لے گئے، ہر چیز مکے والے لے گئے۔ ہم مدینے والوں کو کیا ملا؟ آمنہ کے لال نے کہا نیزے مکے والوں کے، گھوڑے مکے والوں کے، اونٹ مکے والوں کے، بکرے مکے والوں کے، اے مدینے والا میں محمد تمہارا، زور سے کہو صلی اللہ، اے میرا اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھے موت بھی مدینے میں دینا، میری قبر بھی مدینے میں بنانا، اے مدینے والا مال مکے والوں کا، آمنہ کا لال مدینے والوں کا، میں تو دعا کر رہا ہوں اب بتا تجھے گھوڑے چاہیے، تجھے مال چاہیے کہ تجھے آمنہ کا لال چاہیے؟ وہ نوجوان رو پڑا، عرض کرتا اللہ کے رسول اب بے شک میرے گھر کا بھی اٹھا کے ان کو دے دو، اگر ہمیں محمد مصطفیٰ مل گیا تو اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ الصوم لی وانا اجزا بھی، اور روزے دار کبھی روزے پہ غور کر، اس کا بدلہ جنت نہیں، حوریں نہیں، غلمان نہیں، جنت کی نہریں نہیں، جنت کے دودھ نہیں، جنت کے شہد نہیں، جنت کے پانی نہیں، جنت کی شراب نہیں، روزے کی جزا میں خود خدا ہوں۔ قیامت والے دن روزے داروں کو جمع کر کے کہوں گا روزے کے بدلے میں مجھے قبول کر لو۔ میں نے اللہ سے پوچھا میرا اللہ یہ روزہ کیا ہے، میں ہانگ کانگ والوں کو کیا سمجھاؤں؟ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی ان کو سمجھاؤ روزہ میں نے اس لیے فرض کیا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے میرے جیسے ہو جاؤ، میرے جیسے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم صرف میرے بندے نہیں میرے خلیفہ ہو، اور خلیفہ اپنے بادشاہ اور اپنے بڑے کی طرح نہ ہو تو خلافت نہیں چلتی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو اللہ کا خلیفہ ہے، زور سے بول بے شک تو اللہ کا خلیفہ ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کا خلیفہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا میرے اللہ کا نائب ہے۔ اللہ میاں تو خود قرآن میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، تیرے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، پھر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ روزے دار تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں کھاتا نہیں میں کھلاتا ہوں، تو بھی ایک مہینہ کھلا، میں پیتا نہیں میں پلاتا ہوں، کبھی آسمان کا پانی، کبھی چشموں کا پانی، کبھی نہروں کا پانی، کبھی دریاؤں کا پانی، اور دعا کر کبھی حوض کوثر کا پانی، پھر دعا کر کبھی زمزم کا پانی۔ آمین کہہ دے، زور سے آمین کہہ، اللہ تجھے زمزم نصیب کر دے، اللہ تجھے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دے، اللہ تجھے جنت کی نہروں کا دودھ نصیب کر دے، اللہ تجھے جنت کی شراب نصیب کر دے، اللہ تجھے جنت کا دودھ نصیب کر دے، پانی نصیب کر دے۔ دعا کر زور سے کہے آمین۔ لیس کمثلہ شیء، او ہانگ کانگ والا تیرا ایمان بناتا چلوں، ادھر سے تو اللہ کہتا ہے میری مثال کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں، میں بے مثل و بے مثال ہوں، لیکن روزے دار تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں دوسرے کو دیتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، تو بھی اس مہینے میں معاف کر دے۔
میں کرم کرتا ہوں، تو بھی اس مہینے میں اللہ کے بندوں پہ کرم کر دے۔ میں بخشتا ہوں، تو بھی اس مہینے اللہ کے بندوں کو بخش دے۔ فرمایا میں کسی کو گالی نہیں دیتا، تو بھی کسی کو گالی نہ دے۔ میں دوسروں کے عیب پہ چادریں ڈالتا ہوں، میں ستار ہوں، تو بھی اس مہینے میں ستار بن جا۔ بن تو ساری زندگی کے لیے، اگر باقی 11 مہینے نہیں بن سکتا، کم از کم اس مہینے تو بن جا کہ لوگوں کے عیبوں پہ چادر ڈال دے۔ اس ایک مہینے کی برکت سے میں تیری ساری زندگی کے عیبوں پہ پردے ڈال دوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ گنہگار ایسے آئیں گے قیامت والے دن، اللہ پاک تنہا بلائے گا، کمرے بند کر دو، میری آواز کو کوئی نہ سنے، فرشتوں تم سارے باہر ہو جاؤ، میں تنہائی میں اپنے اس بندوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سارے بندے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اکیلے میں شہنشاہ ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ سارے چپ ہیں، سر نگاہیں زمین پہ ہیں، کیا آرڈر آتا ہے، کیا حکم ہوتا ہے؟ ادھر سے اللہ پاک بولتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تمہیں تنہا اس لیے بلایا کہ میں تیرے گناہوں کو میدان قیامت میں لوگوں کے سامنے نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ تو کون کون سے گناہ کر کے اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ او میرا فلانا بندہ، اس کا گناہ تیرے پاس تھا، تو نے رمضان کے مہینے میں رہتے ہوئے اس کے گناہ پہ چادر ڈال دی۔ آج میں خدا تیرے سارے گناہوں پہ چادر ڈالتا ہوں۔ فرمایا مجھے بیوی کی ضرورت نہیں، مجھے بیوی کی حاجت نہیں، تو بھی کچھ گھنٹوں کے لیے وہ حلال کی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ میری طرح ہو جا۔ شروع میں جب روزے آئے ہانگ کانگ والوں، صرف افطاری کی اجازت ہے، افطاری کے بعد کھانے کی اجازت نہیں، رات کو بھی روزہ ہے، دن کو بھی روزہ ہے، صرف افطاری کی اجازت ہے۔ ایک نوجوان صحابی ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، خوبصورت ہے، سفر پہ گیا، کہیں سفر سے واپس آیا، روزہ ہے، روزہ کھولا، سو گیا، نیند آ گئی۔ دوسرے دن افطاری کا ٹائم آیا، اتنی تھکاوٹ ہے افطاری نہیں کر سکا، دوسرے دن بھی سو گیا، رات کو سوتے سوتے اپنی بیوی کے قریب چلا گیا، دوسرا دن بھی گزرا، اب جب بھوک شدت کی آئی، پیاس بھی شدت کی آئی، 48 گھنٹے کا روزہ ہوا، دونوں میاں بیوی روتے روتے دربار رسالت میں آئے، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو زور سے کہو ہم سے گناہ ہو گیا، ہم پریشان ہیں، اب پریشانی میں بیٹھے ہیں۔ ادھر سے جبریل آیا، اور بابا یہ آج کیا کر رہا ہے؟ کملی والے بھی پریشان ہیں، ان کو مسئلہ کیا بتاؤں؟ ادھر سے جبریل آئے، قرآن کی آیت لائے، اُحِلَّ لَكُمْ
لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم قیامت تک قرآن رہے گا، قرآن کے ورقوں میں ان کی معافی کا اعلان رہے گا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور میرا محبوب آج ان لوگوں کی وجہ سے قیامت تک آنے والی تیری امت کے لیے مسئلہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ آج کے بعد رمضان کی راتوں میں کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، بیویاں بھی وہ جو دن کو حرام تھیں ہم نے رات کو تمہارے لیے حلال بنا دی، کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں، نہ وہ لباس کے بغیر رہ سکتی ہیں نہ تم لباس کے بغیر رہ سکتے۔ او میاں میری بیوی کوئی نہیں، تمہاری ہے، پھر بھی کچھ گھنٹوں کے لیے اس حلال کو اپنے اوپر حرام کر لو، ذرا میری طرح ہو جاؤ، میری طرح ہو جاؤ۔ پھر میں نے اللہ سے کہا، اللہ تو ہمیں اپنی طرح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ جواب ملتا ہے ہانگ کانگ والوں کو بتا، اس لیے کہ تم وہ ہو، باقی ہر چیز کو میں نے کن کہہ کے بنایا، تم وہ ہو جن کے بنانے پہ میں نے 9 مہینے کاریگری کی ہے، 9 مہینے کاریگری کی ہے۔ آسمان بنایا کون بن گیا، زمین کون بن گئی، سورج کون بن گیا، چاند کون فیکون وہ ہو گیا، ستاروں کون ہو جاؤ ہو گئے، اے دریاؤ کون چل پڑے، پہاڑوں کون کھڑے ہو گئے، خزانوں کون پیدا ہو گئے، ہر چیز کو کہا کون۔ جب تجھے بنانے کا نمبر آیا میں کن کہہ کے بھی بنا سکتا تھا، بولو بے شک، لیکن میں نے کن کہہ کے نہیں بنایا۔ 9 مہینے تیرے بنانے پہ میں نے اپنی قدرت کی شاہکاری کی، جب بنا لیا پھر کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، ایڈا خوبصورت بنان والا کون ہے؟ اور پھر کہیں کہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، او میاں جہاں میں نے تمہیں بنایا کبھی اس کمرے کو ناپو کتنا بڑا کمرہ ہے، اس کے اندر بجلیاں لائٹیں کتنی ہیں، کچھ بھی نہیں، 1 انچ یا 2 انچ کا وہ کمرہ جس میں بلب بھی کوئی نہیں، جس میں لائٹ بھی کوئی نہیں، جس میں پنکھا بھی کوئی نہیں، جس میں ایئر کنڈیشن بھی کوئی نہیں، چاروں طرف سے بند ہے، لیکن میری قدرتیں دیکھ، 9 مہینے تک تجھے ہوا بھی اندر دیتا رہا، میری قدرتیں دیکھ، 9 مہینے تک تجھے اندر پانی بھی پہنچاتا رہا، میری قدرتیں دیکھ، 9 مہینے تک تجھے اندر کھانا بھی دیتا رہا، کھڑکی بند ہے، دروازہ کوئی نہیں، لائٹیں بھی کوئی نہیں، بجلی بھی کوئی نہیں۔ آج ڈاکٹر تیری آنکھ کا آپریشن کرے، ہزاروں وولٹ کے اسے بلب لگانے پڑتے ہیں، تیرے ہارٹ کا آپریشن کرے، ایک ڈاکٹر نہیں 7-10 کمپاؤنڈروں کی ٹیم کھڑی ہو جائے، کوئی کینچی دے، کوئی دھاگا دے، کوئی سوئی دے، کوئی ٹیکا دے، کوئی دوائی دے، جب تیرے بنانے کا ٹائم آیا میں تنہا، میں اکیلا، میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ کوئی میری مدد کر سکتا نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
او میاں ہانگ کانگ والوں، دیواروں پہ تمہیں تصویریں بنانے والے ہزاروں پینٹر مل جائیں گے، کاغذ پہ تصویریں بنانے والے ہزاروں تمہیں مصور مل جائیں گے، کپڑوں پہ تصویریں بنانے والے ہزاروں تمہیں انجینئر مل جائیں گے، پتھروں پہ تصویریں بنانے والے تمہیں ہزاروں کاریگر مل جائیں گے، چاول کے ٹکڑے پر بھی، چمڑے کے ٹکڑے پر بھی، چاندی کے ٹکڑے پر بھی، سونے کے ٹکڑے پر بھی، پیتل کے ٹکڑے پر بھی ہزاروں تصویریں بنانے والے تمہیں مل جائیں گے، تمہیں کوئی نہیں ملے گا تو پانی کے ایک قطرے پر تمہاری تصویر بنانے والا میرے سوا کوئی نہیں ملے۔ والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، مجھے مکے کی قسم، لقد، مجھے اپنی ذات کی قسم، خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ان کو بتا تم میری قدرت کا شاہکار ہو، میں نے تمہارے جیسا بنایا کوئی نہیں۔ ان کو بتا تم ہی میرے خلیفہ ہو، ان کو بتا تم ہی میرے محبوب ہو، ان کو بتا تم ہی میری مخلوق ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک میری طرح ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے میری طرح ہو جائیں۔ یہ عمل تمہیں نماز نہیں دے گی، حج نہیں دے گا، زکوٰۃ نہیں دے گی، نفل نہیں دیں گے، خیرات نہیں دے گی۔ یہ عمل تمہیں دے گا صرف روزہ دے گا، اور کوئی عمل تمہیں یہ نتیجہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے فرمایا میں نے تم پہ روزے فرض کیے، اور اے میرے بندو صرف تم پہ نہیں، میں نے تو تمہارے باپ آدم کو بھی 3 مہینے میں دیکھا۔ تو ماں کے پیٹ سے نکلا، تیرے کان میں ڈال دیا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ میرا محبوب ہے، لے لے، یہ میرا محبوب ہے، لے لے، یہ میرا محبوب ہے، لے لے۔ شاید اسی لیے ہمیں کہا گیا بچہ پیدا ہو اذان کان میں کہہ دو، تاکہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں میرے محبوب کا نام آ جائے۔ زور سے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ روزے تو دیے لیکن رمضان کا مہینہ نہیں دیا، باقیوں کو کتابیں تو دیں لیکن کلام نہیں دیا، باقی امتوں کو نبی تو دیے لیکن ان کو اپنا محبوب نہیں دیا۔ آئے آئے، روزے دیے لیکن رمضان کا مہینہ نہیں دیا، رمضان کی راتیں نہیں دیں، کتابیں تو دیں، تورات کسی کو دے دی، انجیل کسی کو دے دی، زبور کسی کو دے دی، صحیفے کسی کو دے دیے، لیکن قرآن میں نے کسی اور کو نہیں دیا، وہ تمہیں دیا۔ میں نے کسی کو آدم دیا، میں نے کسی کو خلیل دیا، میں نے کسی کو موسیٰ دیا، میں نے کسی کو عیسیٰ دیا، میں نے کسی کو داؤد دیا، میں نے کسی کو سلیمان دیا، میں نے کسی کو خلیل دیا، کسی کو اسماعیل دیا، کسی کو اسحاق دیا، کسی کو یعقوب دیا، کسی کو یوسف دیا۔ تم کتنے قسمت اور مقدر والے، میرے ہاں کتنے اچھے ہو۔ میں نے صرف دیا نہیں، بنا کر، سنوار کر، تیل لگا کر، کنگھیاں کر کے، پاؤڈر لگا کے، کپڑے پہنا کے، بہترین بنا کر، سجا کر، سنوار کر تمہارے سامنے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو کھڑا کر، یہ میرا محبوب ہے، لے لو۔
او ہانگ کانگ والو، دنیا میں سب سے مشکل چیز کسی کو اپنا محبوب دینا ہے۔ تیرے محبوب کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو آنکھ نکالنے کو تیار، تیرے محبوب کو کوئی گالی دے دے تو زبان کاٹنے کو تیار، تیرے محبوب کے راستے میں کوئی آ جائے تو گولی مارنے کو تیار۔ مولوی جی میں ہر بات برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے محبوب کی طرف نظر اٹھانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں او ہانگ کانگ والا، او چھچھ والا، او چکوال والا، او میرپور والا، اے شمسوپور والا، اے پنجاب والا، امریکہ والا، انڈونیشیا والا، بنگلہ دیش والا، امریکہ والا، افریقہ والا، انگلینڈ والا، عرب والا، عجم والا، اے کالا، اے گورا، اے موٹا، اے پتلا، اے بڑا، اے چھوٹا، اے بیمار، اے تند، اے داڑھی والا، اے بغیر داڑھی والا، اے ٹوپی والا، اے بغیر ٹوپی والا، پینٹ والا، سلوار والا، قمیض والا، بنیان والا، گاؤں کا رہنے والا، کسی صوبے کا رہنے والا، پشتو بولنے والا، پنجابی بولنے والا، اردو بولنے والا، بنگلہ بولنے والا، ہندی بولنے، نہ میں نے تیرا چہرہ دیکھا، نہ تیری زبان دیکھی، نہ ملک دیکھا، نہ لباس دیکھا، نہ تیرا قد دیکھا، نہ تیرا رنگ دیکھا، نہ تیرا روپ دیکھا، تو ماں کے پیٹ سے نکلا، تیرے کان میں ڈال دیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ میرا محبوب ہے، لے لے، یہ میرا محبوب ہے، لے لے، یہ میرا محبوب ہے، لے لے۔ شاید اسی لیے ہمیں کہا گیا بچہ پیدا ہو اذان کان میں کہہ دو، تاکہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں میرے محبوب کا نام آ جائے۔ زور سے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت